بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف، جو سبق نمبر 5 ہے۔ اس میں بھی جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں مشکل، وہ ہم کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ تو میرے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ چلیں گے تو اسٹوڈنٹ اسٹڈی ونس اے ریس، آہستہ آہستہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو اس کے لیے ترجمہ کرنا اور خود ترجمہ کرنے کے قابل ہونا، تو اس کے لیے ذخیرہ الفاظ جیسے میں نے پہلے کہا تھا وہ آپ اپنے پاس جمع کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں اسی طرح سے جیسے الف لام کے ساتھ جو عربک ہے اور اس کے بغیر الف لام ہٹا دیں تو اردو ہے، تو بہت سارے الفاظ اور بھی قرآن پاک کے دیے گئے ہیں۔ جیسے الخوف ہے، اردو میں خوف کہتے ہیں، البیت ہے تو گھر کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے جو آسان الفاظ ہیں اور ابھی ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور جو اس میں سے مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ الجمال ہے تو جمال، حسن و جمال اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح النسب ہے تو نسب کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شہید ہے تو شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ الصیام یہ صوم کی جمع ہے، روزوں کو کہتے ہیں۔ الارض، ارض چوڑائی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الاسراف تو اسراف اور تبذیر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسراف حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ العاقبہ عاقبت کو کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لکھنے میں فرق ہوگا، عاقبت میں اردو میں تے لمبی لکھی جائے گی، عاقبت انجام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الاتباع، اتباع پیروی کو کہتے ہیں، یا اتباع سبمیشن، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول کی پیروی اتباع۔ اسی طرح حی، حی کہتے ہیں زندہ کو، اور الشیء چیز کو کہتے ہیں۔ العبد بندے کو کہتے ہیں۔ اب ان الفاظ کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے کرنی ہے، جس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ جیسے یہ جو الفاظ ہیں ان کا اپنے مطلب بتانا ہے۔ جیسے البیت ہے تو گھر، الشریعہ ہے، المسکین ہے، الارض ہے، الجمال ہے، الجاہلیہ، القلیل، الرحمہ، الشہید، النعمہ، الارض، الاسراف جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کو آپ میں عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بتانا ہے۔ جمال کو کیا کہتے ہیں، قلیل کو، کثیر کو، طلاق کو، رحمت کو، شریعت کو، وزن کو، طول کو، نعمت کو، قوی کو۔ تو یہ جو آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، نیا لفظ ہے، تو وہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور فون کر کے جو ڈسپلے کیا جا رہا ہے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ ایک خدمت ہے جو الحمدللہ تعالی سر انجام دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بھی شرح میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، بلکہ سوال سے مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو جتنا بھی ہم تک علم پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، چونکہ انہوں نے حضور نبی کریم سے سوالات کیے، آقا دو جہاں نے جواب دیا، وہ حدیث پاک بن گئی۔ تو آج علم سارے کا سارا قرآن کے بعد حدیث پاک میں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے آپ کیا جانتے ہیں۔ الجاہلیہ، الشریعہ، الامام، النعمہ، الصیام۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تو ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کو مکمل کریں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ یہ جو الفاظ آگے دیے گئے ہیں سوال نمبر 5 میں، تو ان پر آپ نے اعراب لگانے ہیں، یہ بھی لگائیں اور کسی کو چیک کروائیں جو عربی جانتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، قاریہ ہے، قاری ہے، یا مجھ سے بھی آپ رابطہ کر لیں۔ تو اس طرح آپ کسی کو چیک کروائیں تاکہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ بھی درست ہو جائے۔ یہ جو الفاظ ہے آگے سوال نمبر 6 میں، تو اب اس کو یہ بھی الگ الگ حروف دیے گئے، ان کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا طلاق ہے، باقی آپ خود اس کو مکمل کریں۔ پھر اسی طرح سوال نمبر 7 میں باقی جو چیزیں دی جا رہی ہیں یہ وہی قرآن پاک کی آیات ہیں، جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ ان آیات میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، ان کو آپ نے اس میں سے نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔